آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا، ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی، جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہٰذا خالی جگہ کعبے کا صحن ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرأت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی، گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی، کیونکہ موت نے مہدی کو زیادہ مہلت نہ دی۔ مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، کیونکہ مسجد میں شامل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 25 دینار میں پڑی اور وادی میں داخل کی جانے والی 1 ہاتھ مربع زمین کی قیمت 15 دینار میں پڑی، جبکہ سنگ مرمر کے ستون شام اور بعض دیگر ممالک سے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے، جن کو بعد میں چھکڑوں پر لاد کر مکہ مکرمہ تک لایا گیا۔ اس کی توسیع کو ان امور میں شمار کیا جاتا ہے جن پر بے انتہا اخراجات ہوئے۔ اس کے بعد دارالندوہ میں توسیع ہوئی۔ اس کے منتظم نے خلیفہ معتضد عباسی کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو رغبت دلائی کہ باقی ماندہ دارالندوہ کو مسجد میں شامل کیا جائے، اس سے نیک نامی ہوگی، کیونکہ مہدی کے بعد کسی خلیفہ نے مسجد حرام میں کوئی کام نہیں کرایا۔ منتظم نے مکہ مکرمہ کے قاضی محمد بن احمد مقدمی اور مکہ مکرمہ کے امیر عج بن حاج سے بھی درخواست کی کہ وہ دارالندوہ کے بارے میں ایسی ہی تجویز خلیفہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ شخص معتضد باللہ کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بھی تجویز لکھ بھیجی۔ جب یہ تینوں درخواستیں معتضد کے پاس پہنچی تو اس نے حکم دیا دارالندوہ کو مسجد کی شکل دے کر بڑی مسجد سے ملا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی رقم مختص کی۔ دارالندوہ کی پرانی عمارت گرا کر سارا ملبہ نکال دیا گیا، پھر اصل بنیاد پر مسجد بنا دی گئی۔ اس میں ستون، محراب اور برآمدے بنائے گئے، ان کی چھت لکڑی کی ڈالی گئی، اس پر سونے کی پالش اور کشیدہ کاری کی گئی۔ پھر بڑی مسجد کی دیوار میں 12 دروازے بنائے گئے۔ ان کے علاوہ اس عمارت میں 3 دروازے اور رکھے گئے جو ارد گرد کی سڑکوں پر کھلتے تھے۔ مینار بھی تعمیر کیا گیا، چھت پر کنگروں والا جنگلہ بنایا گیا۔ اس سارے کام میں 3 سال کا عرصہ لگا اور یہ تمام کام قریباً 284 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 306 ہجری میں باب ابراہیم کا اضافہ ہوا۔ یہ دروازہ مسجد کی مغربی جانب تھا۔ یہ دراصل ایک کھلا صحن تھا جو باب الخیاطین اور باب بنی جمح کے درمیان واقع تھا۔ اس کو مسجد حرام میں شامل کر دیا گیا اور دونوں دروازوں کی جگہ ایک بڑا دروازہ بنا دیا گیا جس کو باب ابراہیم کہا جانے لگا۔ عباسی خلفاء نے اس کے بعد مسجد حرام کی تعمیر و توسیع کا تو کوئی کام نہیں کیا، البتہ مرمت اور اصلاح کا کام سلطان سلیم کے دور 979 ہجری تک جاری رہا۔ مصر کے بادشاہ برقوق کے دور 802 ہجری میں مسجد حرام میں آگ لگ گئی۔ سلطان برقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کرائی، اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈلوائی، پھر کئی بار اس کی مرمت بھی کرائی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آتی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا رہا۔
सुल्तान सलीम के सामने जब ये सूरत हाल पेश की गई तो उसने इसको गिराकर नई इमारत बनाने का हुक्म दिया और कहा कि छत लकड़ी की न डाली जाए बल्कि इसको गुंबदों की शक्ल में बनाया जाए। ये काम 979 हिजरी में शुरू हुआ, लेकिन सुल्तान सलीम तामीर मुकम्मल होने से पहले ही फौत हो गए। फिर उनके बेटे सुल्तान मुराद सोम ने इस काम को मुकम्मल किया। तामीर नौ का ये काम 984 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में मस्जिद हराम में जो तौसी हुई तो उसके बाद 1069 बरस तक मस्जिद हराम का रकबा उतना ही रहा। अलबत्ता इर्द गिर्द इमारत बनती रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ सरकती रही। सई वाली जगह का भी यही हाल रहा कि उसके और मस्जिद हराम के दरमियान कई कई मंजिला इमारत थी। सई वाली जगह की सूरत एक तंग गली की सी होकर रह गई। उसके इर्द गिर्द दुकानें थी। अब मस्जिद हराम अपने महदूद रकबे की वजह से जायरीन के लिए तंग हो रही थी। हाजियों की तादाद अब इतनी कम नहीं रही थी जितनी जानवरों और बादबानी कश्तियों के जमाने में थी, बल्कि ज़राए आमद-ओ-रफ्त की तरक्की की वजह से अब तादाद कई गुना बढ़ चुकी थी। अब जानवरों की बजाय नई नई बसें, कारें और तेज तरीन हवाई जहाज ईजाद हो चुके थे। बादबानी कश्तियों की बजाय तेज रफ्तार देव हैकल बाहरी जहाज का दौर आ चुका था। इतनी बड़ी तादाद के लिए ये मस्जिद बहुत तंग पड़ गई थी। जूं जूं दिन गुजर रहे थे, हुज्जाज और जायरीन की तादाद में बेइंतहा इजाफा हो रहा था। मक्का मुकर्रमा के रिहायशी और हुज्जाज सभी इस तंगी को बुरी तरह महसूस कर रहे